اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اسرار چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج جو موضوع ہے وہ پچھلے موضوع کی کڑی ہے، جس میں ہم آیت جو لفظ ہے اس کو تلاش کر رہے تھے قرآن کریم میں، کہ آیت کا لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کن معنوں میں لیا گیا ہے۔ کچھ موضوعات جو ہے وہ میں نے لیے تھے، کچھ ٹاپک سلیکٹ کیے تھے اور پھر آپ کو اس میں چیزیں کچھ ایکسپلین کی تھیں۔ اسی آیت میں جو ہمارا لیکچر تھا اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم ایک دو تین اور ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا ٹاپک ہے، جو امت گزری ہیں، امم سابقہ ہیں، ان آیات خداوندی سے انہوں نے جب انکار کیا تو کیا تباہ کاریاں جو ہیں وہ ان کے لیے ہوئیں اور وہ کس طرح تباہ ہو گئیں۔ اس ٹاپک میں جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی کا نتیجہ تباہی ہی ہوتا ہے، اور ان قوموں کی داستانیں بعد میں آنے والوں کے لیے خدا کے قانون مکافات کی صداقت کی آیات بن گئیں۔ اور اسی عنوان میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ پھر قصہ حضرت طالوت اور جالوت جو ہے وہ آ گیا، قوم نوح کی داستان آئی، قوم عاد، قوم سمود۔ قوم سمود میں ناقہ حضرت صالح اس معنی میں آیت تھی کہ قوم کے سرداروں نے عہد کیا تھا کہ تمام لوگوں کے مویشی باری باری پانی پیا کریں گے کنویں سے، اور حضرت صالح نے کہا کہ اس بات کی نشانی کہ تم اس عہد کی پابندی کرتے ہو یا نہیں یہ ہوگی کہ یہ ایک اونٹنی ہے، یوں سمجھو کہ یہ کسی کی بھی نہیں، مخلوق خدا میں سے ایک جاندار حیوان ہے۔ اگر تم نے اس کی باری پر پانی پینے دیا تو سمجھا جائے گا کہ تم نے عہد کی پابند ہو، اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم عہد پر پابند نہیں رہنا چاہتے۔ تو یہ اس آیت خداوندی پر، اس پہ قوم سمود کے بارے میں اس آیت کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کی قوم اور ہر ظالم قوم کی تباہی کے حوالے سے آیات ہے۔ داستان حضرت یوسف ہے، قوم لوط کی، اور جب تک کسی قوم کی طرف اس کے یعنی قوانین خداوندی نہ آ جائیں وہ قوم ہلاک نہیں ہوتی۔ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب تک وہ کسی قوم کی طرف ہدایت نہیں بھیجتے، قوانین خداوندی جب تک ان تک نہ پہنچ جائیں، جب تک وہ قوم ہلاک نہیں ہوتی۔ پھر آگے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کی سرگزشت ہے، قوم سبا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ قوانین خداوندی سے جو انکار کرے گا وہ علم و بصیرت سے کام لینے والا نہیں ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ پھر ایک اور ٹاپک ہے آیت بمعنی معجزہ۔ معجزے کی در حقیقت قرآن کی روح سے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ہم آگے ایک معجزہ کے نام سے ایک ٹاپک جو ہے وہ لیکچر کور کریں گے، جس میں اس کو مزید ہم ایلیبریٹ کریں گے۔ لیکن یہ کہ یہاں آیت بمعنی معجزہ کی ہے کہ خدا محسوس نشانیاں کیوں نہیں دکھاتا یا کیسے دکھاتا ہے، اور محسوس نشان سامنے آ جانے کے بعد ایمان کا فائدہ نہیں رہتا۔ کفار اعتراض کرتے تھے کہ رسول اللہ کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، تو یہ بھی اس کا ذکر جو ہے وہ اس میں ہے۔ پھر ایک اور آیت میں ہے کہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ رسول اللہ کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، اگر ہم آسمان سے کوئی محسوس نشانی نازل کر دیں تو ان کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ یہ قرآن جو ہے وہ ایک ان سے چیلنج ان کو کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ لا اکراہ فی الدین ہے، یعنی جبر سے آپ کسی کو نہیں منوا سکتے، یعنی جبر نہیں کر سکتے۔ پھر قوم سمود کا مطالبہ کہ جس تباہی سے تم ڈراتے ہو اس کی کوئی نشانی لاؤ، اور پھر کفار معجزہ طلب کرتے تھے کہ کہاں یہ قرآن میں قرآن کیا ہے، قرآن نے کہا کہ یہی ایک معجزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہی ایک معجزہ ہے، اور اس طرح جو ہے یہ
تقریباً 6-7 جو آیات ہیں وہ آیت بمعنی معجزہ ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھرا جو معجزہ کے بارے میں نے کہا کہ ہم ایک ٹاپک ہے اس کے اندر، ایک اور لیکچر ہے اس کے اندر کور کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کچھ متفرق آیات ہیں، مثلا طالوت کے اقتدار کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینت لائے گا۔ پھر حضرت زکریہ کے لیے بیٹے کی پیدائش کی نشانی کو جو ہے وہ آیت بتایا گیا۔ پھر ناکہ حضرت صالح ان کے لوگوں کی پابندی یا عہد چکنی کی نشانی، یہ بھی اس کو آیت کہا گیا۔ پھر خدا رسول اللہ کو مکے سے مدینہ کی طرف لے گیا تاکہ وہاں آپ کو اپنی نشانیاں یعنی نظام خداوندی کا غلبہ اور استحکام دکھائے، یہ بھی ایک آیت کے معنی میں آتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو اس امر کی نشانی بنایا کہ یہودیوں کی تمام دعوے باطل تھے، اور یہ کہ اگر وہ ان کی تعلیم کو تسلیم کر لیں گے تو تباہی سے بچ جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک آیت میں آیت بمعنی قومی یادگار کے بھی ہیں، اور خدا کی ہر آیت سے اعراض برتنا جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ قرآنی آیات اور آیات فطرت دونوں سے انکار تباہی کا موجب ہے۔ پھر تکذیب آیت سے مراد قوانین خداوندی پر عمل نہ کرنا ہے، یعنی اگر آپ تکذیب کریں گے اور تو یہ بھی قوانین خداوندی کے آپ برخلاف جا رہے ہیں۔ پھر فرعون کی لاش آنے والوں کے لیے آیت بنائی گئی، یعنی فرعون کی لاش جو آج کہا جاتا ہے کہ مصر میں موجود ہے، تو اس کو بھی آیت کا جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ ایک ہم نے آیت بنائی ہے تاکہ یہ تم لوگوں کے لیے دیدہ عبرت ہو۔ اور آگے لاسٹ میں یہ کہا کہ آیت اللہ کو مذاق نہ سمجھو، یعنی جو بھی اللہ کی آیات ہیں ان کا تو مذاق مت اڑاؤ، ان کو مذاق مت سمجھو، وہ حقیقت ہے، سچی جو ہے، اور دلائل کے ساتھ اللہ نے تمہیں جو ہے نا وہ چیزیں دی ہیں، ان کی تکذیب مت کرو، ان سے انکار مت کرو۔ اور جو آیت اللہ سے انکار کرتے ہیں وہ یقیناً گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہمارے پاس تھے آیت کے حوالے سے، اور جن کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور کوشش کی کہ ان کو ٹاپک وائز جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اب اس میں کہاں تک میں کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ آپ کریں گے، اور بس دعائیں میں کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کو سمجھاؤں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ زندگی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مختلف تفاسیر ہیں جن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اردو ترجمہ جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے، عربی زبان ہے، اس کے ترجمہ میں وہ وہ الفاظ گڑمڑ ہو جائیں گے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو عربی زبان ہے اس پہ آپ کی گرفت ہو، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ الفاظ جو قرآن کے جب نزول ہوا اس دور میں تھے، عہد جاہلیہ کے، تو اس وقت کی جو شاعری تھی میں سمجھتا ہوں وہ بڑا آپ کو کرامت ثابت ہوگی، وہ الفاظ اور ان کے معنی۔ تو میں نے تو قرآن کو اس طرح کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں جا کے، اور ان الفاظ کو، اور آہستہ آہستہ الفاظوں پہ آپ کی انشاءاللہ جو ہے وہ گرپ ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اور پھر ایک اپنا جب آپ اس قابل ہو جائیں، اللہ آپ اس قابل کرے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کی تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کریں۔ جو آپ نے قرآن جو بھی سمجھا ہے آپ نے، وہ پھر آگے اس کی جو ہے لوگوں کو تعلیم دیں، اس کا درس دیں۔ اللہ توفیق دے آپ کو بھی، مجھے بھی، کہ ہم اس فرض کو جو ہے وہ بخوبی اور ادا کر پائیں اپنی زندگی میں، اور لوگوں کو علم کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے جو ہے وہ روشناس کرائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔